السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت، بڑی جامع سورت، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 1/3 حصہ قرار دیا، 1/3 حصہ قرار دیا۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اسے پڑھ لو تو 3 مرتبہ پوری قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری قرآن کے 1/3 حصے میں جو میننگ رکھا ہے اللہ کے اسماء اور صفات، وہ اسماء اور صفات اس صورت میں آ گئے، اسی لیے اس کو قرآن کا 1/3 حصہ ثلث القرآن کہا گیا۔ اور اس پوری قرآن مجید میں جو ٹاپکس ہیں عمومی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اور رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق اور اس رسالت سے متعلق احکامات ہیں، اور تیسری چیز آخرت کا بیان، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کے ذریعے سے ان تینوں ٹاپکس کو پورے قرآن مجید میں کور کیا گیا۔ تو جس کا بنیادی سبجیکٹ اسماء و صفات ہے وہ اس صورت میں آ گیا، اسی لیے اس کو ثلث القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص، جیسا کہ آپ ہیڈنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ ویسے اگرچہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ یہ بعض روایات کے مطابق مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ تو جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ سورت جس کے اندر خالص توحید بیان کی گئی، اسی لیے اس کا نام اخلاص رکھا گیا۔ اور یہ کب نازل ہوئی؟ جیسا کہ ابن مسعود، حسن، عطاء، اکرمہ اور جابر، ان تمام رحمہم اللہ، ان تمام کے نزدیک یہ سورت مکے میں نازل ہوئی، اور قتادہ، ضحاک اور سدی اور ایک قول کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی۔ اب دلائل ہیں ان کے، امام احمد اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ میں، اور ترمذی وغیرہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد تم اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ نسب کہتے ہیں جو شجرہ ہے، سلسلہ ہے، باپ دادا فلا فلا فلا، پورا رب کا نسب پوچھنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نسب بتانے کے لیے۔ اور ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے کتاب الاسماء و صفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لائی ہے کہ یہود جو جوس ہیں، کعب بن اشرف اور ہوئی بن اخطب کے ساتھ، یہ دونوں بھی یہودی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد تم اپنے اس رب کی صفت بیان کرو جس نے تمہیں مبعوث کیا ہے، تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کون ہے تمہارا رب؟ اس کو بتاؤ وہ کون ہے، کیسا ہے رب جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد نازل فرمائی۔ ان دونوں روایتوں کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح کا سوال دوسرے لوگوں نے بھی کیا، اور ہر بار اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورت تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سورت پہلی بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد جب بھی کسی نے اللہ کی صفت بیان کرنے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ نازل فرمایا، اور آپ کو حکم دیا کہ سائل کو، یعنی سوال کرنے والے کو، یہ سورت سنا دیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سورت پہلی بار مکے میں نازل ہوئی، اس کے بعد مدینے میں یا مدینہ منورہ میں جب بھی کسی یہودی یا نصرانی یعنی کرسچن یا جوس مشرکین مکہ جیسا سوال کیا تو اس سورت کو نئے سرے سے نازل فرمایا۔ نئے سرے سے مطلب پھر سے دوبارہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔
اب دیکھیں اس سورت میں خاص طور پر جو بات ہے کہ یہ سورت کا نام اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص، پیور. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، توحید کس کو کہتے ہیں؟ ایک ماننا، سنگل ماننا اس کو. اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات بیان کیے گئے، ویسے تو بے شمار صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور خاص طور پر اسماء اور صفات کا جو مجموعہ ہے جسے ہم 99 ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نام ذکر کیے ہیں اس کے اندر بھی الاحد ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نام بھی ایک صفت بھی ہے. وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، سنگل ہے. اس کا کوئی نہ آپریٹر ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی حصے دار ہے، نہ کوئی اس کا کوئی کسی طرح کا کوئی ساجھیدار نہیں، وہ اکیلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمائی قل هو اللہ احد، اور اس سورت کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک فوجی دستے کا سردار بنا کر بھیجا، مطلب ایک کمانڈر بنا کر بھیجا، ایک فوج کا، ایک آرمی کا. وہ شخص جب بھی نماز پڑھاتا تو اپنی قرات میں قل هو اللہ احد پڑھ کر ختم کرتا. مطلب نماز شروع کیے اور پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی ایک سورت، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص، آخر میں کوئی بھی قرات کر لے، پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کر ہی وہ ختم کیا کرتا تھا. واپسی کے بعد صحابہ اکرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی کہ یہ شخص جس کو آپ نے ہمارا کمانڈر مقرر کیا ہے، وہ ہر نماز میں جب بھی قرات ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص لازمی طور پر پڑھ کر ہی رکعت ختم ہوتی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا اس سورت میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے پیارے پیارے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی برابر اور ساجھیدار حصے دار نہیں ہے. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی مجھے محبوب ہے، اس لیے میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی صفات سے مجھے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ سورت سے محبت ایک انسان کو اللہ کی محبت کا حقدار بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر وہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ راضی تو سب راضی، اللہ تعالیٰ ناراض تو پھر ساری دنیا کی رضامندی بیکار ہے. وہ اللہ کی محبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے محبت کرتے ہوئے اس سورت کی تلاوت کرنا واقعی بہت بڑی چیز ہے. ویسے ہم میں سے اکثر لوگ اس سورت کو نماز میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد بچہ بچہ پڑھتا ہے، بڑے بڑے بوڑھے لوگ بھی یہی سورت اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرض نماز ہو. میجورٹی اکثر لوگوں کی قل کے سورے پر ہی ڈیپینڈ رہتے ہیں، یا تو وہ غیر شعوری طور پر چونکہ یاد ہے اس لیے فوراً وہی صورت سامنے آتی ہے اور وہی صورت پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اور بھی صورتیں پڑھی جائے، جیسا کہ یہ صحابی کا عمل یہاں تھا کہ وہ کوئی اور صورت پڑھ کر آخر میں قل اللہ احد پڑھتے تھے، صرف قل اللہ احد پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک ہی رکعت میں دو صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. مطلب پہلے کوئی صورت پڑھ کر پھر اس صورت کے ختم ہونے یا جہاں تک جتنا بھی حصہ تلاوت کیا گیا اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اللہ احد بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اور صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے. ایک رکعت میں دو صورتیں، تین صورتیں، کئی اور صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جیسا کہ عام طور پر نمازوں میں بالخصوص تراویح میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، لیکن عام نمازوں میں ایسا بہت کم لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے ایسا کرنے سے منع نہیں کیا. آپ نے ایسا نہیں کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو آئندہ سے ایسا نہ کرو، نہیں کہا. جیسے ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں، تو رکوع کی حالت مسجد کے گیٹ میں ہی رکوع میں چلے گئے اور رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے صف میں آ کر مل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم آئندہ ایسا مت کرو،
تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تم آئندہ ایسا مت پڑھو، نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو معلوم ہوا کہ ایسا پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ معمول یا جیسے عام طور پر اردو زبان میں کہتے ہیں نا تکیہ کلام کے طور پر کوئی لفظ بار بار زبان پر آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح اکثر نمازوں میں یہ سورت بھی بار بار لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے معنی کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو واقعی انہیں اس سے محبت ہوگی، اور جب وہ اس سورت سے محبت کر کے کہ یہ اس میں اللہ کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں اس لیے مجھے یہ سورت پڑھنا ہے، یہ سمجھ کر اگر پڑھیں گے تب تو پھر وہ کامیاب۔ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت جو بیان کی گئی اس سورت کی، جس ریزن کے تحت وہ صحابی پڑھا کرتے تھے، وہ ریزن ہمارے ذہن میں بھی ہو تب ہم پڑھیں تو اس کا پھر فائدہ الگ ہی ہوگا۔ جیسے کہ اس کا ترجمہ دیکھیں، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ جواب دے دیجئے، لوگ سوال کر رہے ہیں نا، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ جواب دے دیجئے، اللہ الصمد، پہلے تو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس آیت کے ایک ایک حرف پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صرف ہوا احد نہیں کہا، ہوا احد نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اپنا نام بھی لیا تاکید پیدا کرنے کے لیے، معنی میں پاور بڑھانے کے لیے، میننگ پاورفل کرنے کے لیے، هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کیا تھا؟ لوگوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کون؟ تمہیں جو رسول بنا کر بھیجے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ سوال تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا مشرکین مکہ کا کہ تم اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کرو، اللہ کون ہے، کہاں سے ہیں وہ، ان کا سلسلہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کا کوئی نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے۔ احد، احد کے اندر سارا معنی ہے، اکیلا ہے، سنگل ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی سپورٹر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی سہارا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو پھر کیسے اکیلا رہے گا؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی کی حاجت نہیں پڑے گی۔ تو آگے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب، بے نیاز کا مطلب ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں، کوئی مدد کی اسے ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ خالق ہے، وہ ساری چیزوں کو پیدا اسی نے کیا ہے، وہ مالک ہے، اونر بھی وہی ہے، اور وہی مدبر ہے، وہی چلانے والا ہے۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لفظ کن ہو جا کہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ خالق ہے، کریٹر ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ کریشن نہیں ہے کہ اس کو ضرورت پڑے کسی چیز کی، وہ بنانے والا ہے، وہ بنا ہوا نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اسی لیے اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں، ان دو آیتوں میں مسلمانوں میں جو بدعقیدگی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالی جنت میں جو چل رہا تھا کس کے ساتھ بھائی؟ نام لگا دیے عبد القادر جیلانی کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، تو نعوذ باللہ موز کے چھلکے پر جو نا پیر پڑ گیا، اور جو نا اللہ تعالیٰ جو نا وہاں سلپ ہو گئے نعوذ باللہ، اور جو نا غوث اعظم جس کو انہوں نے نام دے دیا، وہ جو نا اللہ کا ہاتھ تھام لیے، تو اسی وقت سے ان کا لقب پڑ گیا دستگیر۔ واہ بھائی واہ۔ سب سے پہلی چیز تو کیا جنت میں اتنا ہائیجین مینٹین نہیں ہوتا ہے، اتنی صفائی نہیں ہوتی کہ موز کے چھلکے راستے میں پڑے ہوں؟ ایک بات، اور پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ جنت میں ٹہلنے کے لیے گئے تھے، جنت تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ چلنے کے لیے غوث اعظم کے ساتھ جو نا جنت میں آ گئے۔ اچھا پھر دستگیر کا جو ورڈ ہے عربک نہیں ہے، فارسی ہے، فارسی ہے، عربک ورڈ نہیں ہے۔
ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا۔ عربی، جب جنت میں عربی بولی جا رہی ہے تو فارسی کا ورڈ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اب ایک ایک چیز کو اگر ہم کاؤنٹر اٹیک کرتے جائیں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہم نے کا بچہ بچہ مسلمان بچہ اس سورت کو یاد رکھتا ہے، بچے بوڑھے عورتیں سب کو یہ سورت یاد ہے، سب نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور لوگ دوسروں کو اللہ کا مددگار بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مدد کی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی مدد۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کی حاجت، کوئی حاجت روا مشکل کشا اللہ تعالیٰ کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں کہ وہ دور کر سکے۔ نعوذ باللہ، کیسا گھٹیا عقیدہ مسلمانوں نے رکھ لیا۔ وہ اکیلا ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے نیازی کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں لگتی کہ اسے کھانا پیش کیا جائے۔ غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب بھوکے ہیں، انہیں کھانا چاہیے، نذرانے چاہیے، چڑھاوے چاہیے، ہاں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، بکرے چاہیے، سب چاہیے، چادریں چاہیے، پیسہ چاہیے، غلہ حراج کیا جائے گا، غلہ چاہیے، ساری چیزیں چاہیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان لوگوں سے روزی نہیں مانگتا، میں ان لوگوں سے یہ نہیں مانگتا کہ وہ لا کر مجھے کھلائیں، میں نہیں چاہتا، میں خود روزی دینے والا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ وہی روزی دینے والا ہے۔ جب اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کھلانے پلانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑ جائے گی؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، لیکن غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ سب کھاتے ہیں، کھلاتے نہیں۔ یہیں سے آپ اس صورت کے ذریعے سے شرک اور توحید کا فرق واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ احد، اللہ اکیلا ہے۔ جب اللہ اکیلا ہے تو پھر یہ سارے مددگاروں کے جو دکانیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیلے بنڈیاں، یہ سارے جتنے مزارات، یہ ساری چیزیں جو لگی ہوئی ہیں، پھر وہ کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے پیٹ پالنے کے دھندے ہیں، اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی سیڑھی کی ضرورت ہے، نہ کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کوئی جو نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے ڈائریکٹ پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا ڈائریکٹ قبول کروں گا، میں تمہاری دعا ڈائریکٹ قبول کروں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ استجب لکم، میں ڈائریکٹ پکاروں، میں جو نا ڈائریکٹ تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلکہ ایک اور مقام پر کہا اذا سألک عنی، اگر میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں جو بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اذا دعان فلیستجیبوا لی، جب بھی بندے مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ وہ اکیلا ہے، اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی سہارے واسطے وسیلے کسی سلسلے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مشرکین کا بھی رد ہے۔ مشرکین سے مراد چاہے وہ مکے کے مشرکین ہوں یا آج کے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے مشرکین، اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو مشرک نہیں کہا جاتا، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ بھائی تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ ایک ایسا اگزامپل ہے، ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسا معیار ہے، ایک ایسا نمونہ ہے جو غیر اللہ میں کسی میں نہیں ملے گا۔ وہ سنگل ہے، منفرد ہے، ہاں یونیک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نہ وہ پیدا ہوا ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہ معنی تھوڑا سا یہاں، پیدا نہیں کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس نے تو سب کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ خالق کے معنی میں، خلق کے معنی میں۔ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا،
ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، مطلب نہ ہی اس کے باپ ہے نہ اس کی اولاد، نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سوچنے والا سوچے گا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے وہ یا تو اس کا باپ ہے یا وہ کسی کا بیٹا ہے، یا تو وہ بیٹا نہیں تو نہیں، کم سے اس کا اگر کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ باپ تو ہے، وہ کسی کا بیٹا تو بنے گا، اس کا وہ کسی کا باپ نہ بنے لیکن بیٹا تو ہے کسی کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کیا ہے۔ ایسا تو پھر دنیا میں کوئی نہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے جیسا ہے ہی نہیں، ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ آپ اس کو ٹیلی کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو جتنے بھی، چاہے وہ یہودیوں کے معبود ہوں، عیسائیوں کے معبود ہوں، کفار کے معبود ہوں، مشرکین مکہ کے معبود ہوں، یا آج کے نام نہاد مسلمان جو شرک کرنے والے ہیں ان کے معبودان باطلہ ہوں، جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے نام پر، وہ تمام کے تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو ایک پلڑے میں رکھ دو، ان میں سے کوئی بھی اس ایک صفت میں بھی فٹ نہیں ہوگا، اس ایک صفت میں بھی فٹ نہیں ہوگا۔ پھر بھی لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں، ان سے جو نا اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہی سے لو لگاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں، ہیلپ کی ضرورت نہیں، وہ نہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ساری دنیا کو اسی نے بنایا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں جو تفسیر امام احمد اور امام بخاری وغیرہ کی روایات میں آئی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قل هو اللہ احد، ایک تہائی قرآن کے برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ ایک تہائی قرآن مطلب 1/3، ثلث القرآن، قل اللہ احد کے اندر وہ سارا معنی آ گیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی توحید بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی جو شخص آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھے اس سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تمام کمالات میں منفرد ہے، سنگل ہے، تمام اچھے اور پیارے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کامل اور اعلیٰ صفات اللہ کے ہیں، مقدس افعال اسی کے لیے، اور بے نظیر و بے مثال، اس کی مثال نہیں مل سکتی، اس کی مثال نہیں مل سکتی، سب کی حاجتیں وہی پورا کرنے والا ہے، اس کے در کے سوا کوئی در نہیں۔ ہاں لوگ کہاں کہاں اپنے جو ہے نا ماتھے ٹیکتے ہیں، کتنے مسلم خواتین، کتنے مسلم بچے، کتنے مسلم لوگ ہاں غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، پھول کے مالائیں چڑھا رہے ہیں، بکرے کی نظر و نیاز قربانیاں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، وہ غیروں کے در پر جا رہے ہیں، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کا در اسے بچا نہیں سکتا، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے صفات میں کامل ہے، کمپلیٹ ہے، کسی بھی طرح کا اس کے اندر نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کا حلم اس کے غضب پر غالب ہے، اس کی رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے، اسی طرح وہ اپنی تمام صفات میں کامل ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور نہ اس کا کوئی مد مقابل یعنی مقابلہ کرنے والا، کوئی اس کا اپوزیشن میں کوئی جنا اس کا مقابل میں نہیں ہے جو اس کو کمپیٹ کر سکے، اس کی جنا مقابل میں آ کر اس کا جنا مقابلہ کر سکے، اور نہ کوئی اس جیسا ہے، اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی بھی کسی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جب وہ اکیلا ہے
پیدا کرنے میں، جب وہ اکیلا ہے کھلانے میں، جب وہ اکیلا ہے زندگی دینے میں، جب وہ اکیلا ہے تمام حاجات پوری کرنے میں، جب وہ اکیلا ہے موت دینے میں، جب وہ اکیلا ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے میں، جب وہ اکیلا ہے قیامت کے دن کا مالک ہونے میں، جب وہ اکیلا ہے جنت و جہنم کا مالک ہونے میں، تو پھر کوئی اور عبادت کا اس کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ نہ سجدے میں، نہ طواف میں، نہ نظر و نیاز میں، نہ دعا میں، نہ قربانی میں، کسی بھی طرح کی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، جیسے کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو جو چاہے جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اب لم یلد ولم یولد کے اندر آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، جبکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہاں رد ہو گیا اس کا بھی کوئی باپ نہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ باپ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے، اور عزیر علیہ السلام باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ جنہیں لوگ اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، جس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، جن کے نام کی قربانیاں دے رہے ہیں، نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ سب کیا تھے؟ کسی کی اولاد۔ اب ان کی اولاد ہوئی نہ ہوئی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ تو کسی کی اولاد تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو محتاج رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ الصمد کا جو معنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ پیدا ہونے والا بچہ ماں باپ کا محتاج ہے، ڈاکٹرز کا محتاج ہے، پیدا ہونے کے بعد کھلانے پلانے نہلانے دھلانے صفائی کرنے چلنا سکھانے بات کرنا یہ ساری چیزیں محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ جوان ہو گیا رزق کا محتاج ہے، شادی کے لیے شادی کا محتاج ہے، گھر کا محتاج ہے، بیمار ہو گیا شفا کا محتاج ہے، ہاں بوڑھا ہو گیا چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا سہارا بنے گا، نہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹا بھی ایک حاجت ہے بندے کی، بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ مجھے بیٹے دے، مجھے اولاد دے، مجھے نیک صالح اولاد دے جو میرا سہارا بنے۔ ہاں کس نے دعا کی تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا رب هب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کیا یرثنی و یرث آل یعقوب۔ ہاں اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زکریا علیہ السلام نے دعا کی یحییٰ علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نا یہ اولاد عطا فرما دی۔ اور اسی طرح دعا کا ذکر ملتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے سنگل مت چھوڑنا، اکیلا مجھے مت اٹھا لینا دنیا سے، میرے پیچھے میری اولاد ہو جو بہترین وارث ہو، اس دین کو پھیلانے میں میرا سپورٹ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنا کیا کیا مانگتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ اونچا مقام بنا دیتے ہیں، اللہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوئی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، محتاج پیدا ہوئے، قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا۔ یتیم پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ تو تھے لیکن یتیم ہوئے، پیدا جب ہوئے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سب عبادت کے حقدار نہیں ہیں۔ عبادت کا حقدار کون ہے؟ جو اکیلا ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی بچہ ہو تو باپ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، بچہ ہوگا
تو باپ کی کمی محسوس کرتا ہے. باپ کہاں ہے؟ باپ ہو اس کے لیے سہارا ہے. باپ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی خواہشات پوری کرتا ہے، اسے کھلانا پلانا، اس کے ساری جو نا گفٹس، اس کے کھلونے، ٹوائس وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے. وہ محتاج ہے باپ کا. باپ نہ ہو تو پھر یتیم ہو جاتا ہے. یتیموں کی کفالت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ یتیم بچوں کی کفالت کرو. وہ باپ کی کمی محسوس کر رہا ہے، جو اس کے باپ کی کمی برابر پوری کر دے، یعنی اس کو ساری ضروریات مہیا کر دے، جو اس کی کفالت کر دے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ میں رہے گا. یہ مقام دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. اس کا کوئی باپ نہیں ہے کہ اس اپنے باپ سے جو نہ مانگے کوئی، ابو جان مجھے یہ چاہیے، ابو جان مجھے، اس کا کوئی باپ ہے ہی نہیں. وہ محتاج ہے ہی نہیں. پھر وہ کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، یہ بڑا خطرناک سوال ہے. یہ سوال آئے گا کہ پھر وہ کیسے پیدا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی، کیسے آ گیا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں؟ کیوں؟ یہ سوال کون ڈالے گا؟ شیطان ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے، کہے کہ اس چیز کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ سوال آئے گا. اگر یہ سوال آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا لو. اور یہ سوال آئے تو اس سوال کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ شیطان وسوسہ پیدا کرنے والا ہے. یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے. انسان اللہ کا انکار کر بیٹھ سکتا ہے. اسی لیے یہاں پر روک دیا گیا، اس لیے کہ وہ اکیلا ہے، وہ سنگل ہی ہے. وہ کیسے آیا؟ وہ اس طریقے سے جو انسان کو جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا کہ اس کے ماں باپ ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا، باقی سارے انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کیا، اور ان سے پہلے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں پیدا کرنے کے. اب اس پر انسان اللہ کو کمپیئر نہ کرے، اللہ کو ٹیلی نہ کرے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. کسی پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن جو اس کے جیسا کسی کو بنانے کی کوشش کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے ان کے جیسے، اللہ کے برابر، اللہ کا ہمسر، اللہ کے جیسا بنانے کی کسی کو کوشش نہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ تم اللہ کا کسی کو ہمسر ٹھہرا دو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو اگر تم اس کے جیسا، یعنی عبادت میں، دعا مانگنے میں، ہاں قربانی، نظر و نیاز، یہ ساری چیزوں میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دو گے تو یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جسے شرک کہا گیا. اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا. جی، یہ سورہ اخلاص کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا بنائے، اور اس کے مطابق اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے والا بنائے. ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے، خاص طور پر شرک سے، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے. آمین. اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. ایک ہمارے جو ہے ساتھیاں اور جوائن ہو رہے آج بھی ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور ایک جو ہے شیخ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے بھانجے ہیں جو آپ سے جو ہے سوال جواب کرتے تھے، سوریا پیٹ میں رہتے تھے. جی جی جی، کیا کی نام تھا؟ نام بھول گیا میں. حنیف ہاں، حنیف حنیف تھا حنیف نام. بھائی. حنیف. جی 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 جی. ان کی طبیعت ناساز ہے
اللہ اکبر، اللہ صحت دے بھائی، اللہ صحت دے، لا واسطہ ہو انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ کینسر ہوا، اللہ المستعان، تھوڑا دعا اللہ کی المستعان، گزارش ہے آپ سے۔ لا بس تو انشاءاللہ نمبر ڈالیے نا ان کا پرسنل پہ، میرے پاس نمبر ڈالیے، میں بات کرتا ہوں ان سے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تو صحت دے ان کو۔ ان سے کلاس ہماری ایکٹیو رہتی تھی بہت۔ ابھی جو ہے انہوں ایک 2 ہفتے سے جو ہے ذرا زیادہ ہی وہ ہو گیا، طبیعت بالکل ناساز ہے ان کی۔ اللہ المستعان، تو علاج نہیں ہو رہا ان کا؟ چل رہا علاج بھی چل رہا، علاج بھی چل رہا۔ حیدرآباد نہیں لائے ان کو؟ نہیں حیدرآباد لائے ہیں، حیدرآباد بھی لائے، حیدرآباد سے بھی چل رہا ٹریٹمنٹ۔ ہوں، طبیعت تو جو ہے نازک ہے طبیعت، اللہ صحت دے۔ اللہ، کم ایج ہے نا ان کی، زیادہ ایج نہیں ہے نا میرے خیال سے؟ بالکل ہاں، بہت کم ہے، ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہے نا، بیچلر ہی ہے۔ یا سلام یا سلام، اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جو ہے نا صبر دے، اور ان کو جو ہے نا جلد سے جلد شفا دے۔ اللہ المستعان۔ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ایسے کئی کیسز ہیں جن میں شفا ہوئی ہے، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ سے شفا مانگے۔ اور بھائی کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے جو نا علمی طلب تھی ان کے اندر، جستجو تھی، شوق تھا، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اچھے ہو کے پھر ہماری کلاس میں جوائن ہوں گے۔ اور ہماری کلاس کا جو ماحول تھا، جو جس طریقے سے وہ مجھ سے بار بار سوال کرتے تھے، اور ان کا بڑا پیارا انداز تھا سوال کرنے کا بھی، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت دے۔ میں بات کرتا ہوں، آپ نمبر ڈالیے، انشاءاللہ ان سے بات کرتا ہوں۔ میں شیئر کرتا ہوں۔ جی جی جی۔ اور تھوڑا آپ کا ایک بار تھوڑا چہرہ بھی بتائیے، تاکہ جو ہے میرے جو ساتھی ہیں آپ کو دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں۔ ارے اچھا، ضروری ہے نا؟ جی جی جی۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ ہم نے جو کلاس کی سیٹنگ کی تھی، تو اس اعتبار سے جیسے پہلے جو سیٹنگ تھی، اس سیٹنگ کو پورا چینج کر دیا تھا میں یہاں پر، اس وجہ سے جو ہے ڈائریکٹ آ کے میں کلاس شروع کر دے رہا تھا۔ جی، ویڈیوز تو دیکھتے ہی رہتے ہیں بھائی ہمارے، آپ لوگ ویڈیوز تو آتے ہی ہیں، گروپ میں بھی ڈالتے ہیں۔ منور بھائی تو گروپ میں بھی شیئر کرتے ہی ہیں نا ہمارے گروپ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، نورانی چہرہ دکھ گیا جی۔ ارے رے رے، کیا بات ہے منور بھائی، نور نام آپ کے نام میں منور ہے، آپ منور ہیں، ہم کو نورانی بول رہے ہیں آپ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ سب کو خوش رکھے، سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ جی، تمام نئے بھائیوں کا استقبال ہے بھائی، جتنے بھی لوگ جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ کیسے لگ رہی ہے آپ کو کلاس، تھوڑا وہ بھی بتائیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری اسپیڈ زیادہ ہے، یا کچھ الفاظ ہارڈ بڑھ ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، پوچھیں آپ۔ ہم تو بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ ہر وقت ہر کلاس میں 2 نئے ساتھیوں کو لے کر جڑیں، تو کلاس اور آگے بڑھے گی۔ اور میں نے سمجھا کہ شاید اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارا دکھنا ضروری نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ سبجیکٹ کو جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہی جو ہے نظر آ جائے، تاکہ اس لیے اسکرین شیئر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے وہ تفسیر جو بہت مختصر ہے، وہ کتاب جو تفسیر احسن البیان تیسیر الرحمن، جس تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یا اسکرین پر شیئر کر رہا ہوں، بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، لیکن جس طریقے سے اس کی تفسیر حالات کے تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے اور سوسائٹی میں چلنے والی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تفسیر جو میں کر رہا ہوں، تاکہ اور بھی ایکسپلین ہو جائے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے مختصر سی تفسیر کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے کھینچ کر آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس آیت کا ہر اینگل، ہر پہلو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے، تاکہ کوئی ڈاؤٹ، کوئی قسم کا جو نا شک شبہ باقی نہ رہے۔ اب جیسے الصمد کے معنی وہاں صرف بے نیاز کیے گئے، ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ لم یلد ولم یولد، صرف وہ پیدا نہیں ہوا یا اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا یا اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ معنی ہے، لیکن اس کی تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ ڈائریکٹ ہم جو ہے آپ کے سامنے سبجیکٹ بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تفصیل سے بیان بھی کریں۔ جی، اور کوئی سوال نہیں ہے تو چلے پھر ہم دوسرا سبجیکٹ جو ہمارا ہے وہ شروع کرتے ہیں۔
اس کا ادب المفرد جو امام بخاری کی بڑی جامع کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، جس میں ہم والدین کے حقوق کے سلسلے میں پڑھتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی اس کو شروع کریں گے۔ یہ تیسرا چیپٹر ہے والد کے ساتھ حسن سلوک، فادر کے ساتھ۔ اب تک جو 2 چیپٹر گزرے تھے اس میں والدہ کا ذکر تھا، والدین دونوں شامل ہیں لیکن اسپیشلی والدہ کا ذکر بھی تھا۔ اب والد کا اسپیشل ذکر جن احادیث میں آیا ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابع فقال بر أمك ثم عاد الخامس فقال بر أباك۔ یہ 2 روایتیں ہیں جو کہ دونوں کی دونوں روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، مفسرین حدیث، یعنی جنہوں نے بہت زیادہ احادیث کو روایت کیا ہے، وہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا اصل پورا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ قال، وہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ، لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابر، کون سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں؟ میں سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھے اخلاق، اچھے گڈ کیریکٹرز، جو نا بیسٹ کیریکٹر اور گڈ مینرز، ان چیزوں کے ساتھ میں کس کے ساتھ پیش آؤں؟ کون ہے وہ؟ تو آپ نے کہا امک، اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ثم من، پھر کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ سیکنڈ ٹائم تو کہا امک، تمہاری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا ثم من، تو کہا تمہاری ماں ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ تب کہا اباک، تمہارے والد ہیں، تمہارے باپ ہیں۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری روایت جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی آپ مجھے کس بات کا حکم دینا چاہیں گے؟ مطلب آپ مجھے کون سی چیز کا حکم دیں گے؟ کیا کام کروں میں؟ بتائیے، آپ حکم دیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا، تب آپ نے فرمایا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ پھر وہی سوال دہرایا، تب آپ نے فرمایا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ تم اپنی ماں سے حسن سلوک کرو۔ پانچویں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے باپ سے حسن سلوک کرو۔ پہلی حدیث میں 3 مرتبہ ماں کا ذکر آیا، چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر آیا۔ یہ دوسری حدیث میں 4 مرتبہ ماں کا ذکر آیا اور 5ویں مرتبہ باپ کا ذکر آیا کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان حدیث میں والد کا مقام بھی بتایا گیا، جیسے والدہ کا مقام اس سے پہلے کی حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ والدہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ذکر کیا اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی کہ کیسے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حسن سلوک کا درجہ دیا، اس لیے کہ ماں 3 تکالیف اٹھاتی ہے، ایک حمل کی، دوسری ولادت کی، تیسری رضاعت کی، دودھ پلانے کی۔ یہ تینوں تکالیف اٹھانے میں ماں اکیلی ہے، باپ اس کا حصہ دار نہیں ہے۔ چوتھی جو تکلیف ہے تربیت کی اور اس کے کھلانے پلانے، اس کے انتظامات، اس کے اخراجات، اس کی دیکھ بھال، یہ ساری چیزوں میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ اسی لیے چوتھے نمبر پر باپ کا ذکر کیا گیا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔
اگرچہ کہ دونوں کے لیے خاص الگ سے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا، آگے بھی چیپٹر آ رہا ہے باب بر الوالدین وان ظلما، یہ الگ چیپٹر ہے، لیکن قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، جو جہاں سے ہم نے شروعات کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کو دونوں کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن مقام میں تھوڑا تفاوت ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ والدہ کا مقام اونچا ہے، والد کا مقام تھوڑا اس سے کم رکھا گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مقام میں کمی بیشی ہونے کی وجہ سے والد کے ساتھ برا سلوک کیا جا سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا الٹا میننگ نہیں سمجھنا چاہیے، اپوزٹ میننگ نہیں لینا چاہیے کہ والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ اس نے سلوک کر سکتے ہیں تو والد کے ساتھ نہیں کر سکتے، نہیں، والد کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیکن والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کی اہمیت اس سے پہلے کہ حدیث میں گزر چکی ہے، وہاں اس کی وجہ اور ریزن بھی بتایا گیا تھا۔ والدہ کمزور ہوتی ہے، وہ محتاج ہوتی ہے، گھر میں رہتی ہے اور وہ باہر نہیں نکلتی ہے، تو ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کی ضرورت ہے، جبکہ باپ اتنے زیادہ مطلب وہ بچوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ عمر کی کسی لیول میں پہنچ جائے پھر وہ محتاج بن جائے تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد چوتھا چیپٹر ہے باب بر والدیہ وان ظلما، والدین کے ظلم کے باوجود بھی ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ٹاپک یہ ہے کہ والدین اگر بچوں پر ظلم کریں تب بھی ان کے ساتھ اولاد کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں، بلکہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حدثنا حجاج قال حدثنا حماد و ابن سلمہ، یہ یاد رکھیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے میننگ میں دوسری حدیثیں ہیں جو اس کا میننگ بتلاتی ہیں۔ ابن سلمہ عن سلیمان التیمی عن سعید بن القیسی یا قیسی عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه، قيل وإن ظلما قال وإن ظلما۔ حدیث ضعیف حدیث ہے، لیکن امام بخاری، اچھا یہ یاد رکھیں کہ ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیا اور نہ ان کی ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ میں نے اس میں جتنی بھی حدیثیں جمع کیا سب کی سب صحیح نہیں کہا انہوں نے، بس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی حدیث ہے سب کو جمع کر دیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف کیوں ہے، ریزن کیا ہے، سب بتا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس مسلمان کے ماں باپ حالت اسلام میں زندہ ہوں اور اپنی صبح کا آغاز ان کے ساتھ حسن سلوک سے کرتا ہے، مطلب صبح ہوئی تو صبح سے لے کر شام تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور یہ کام وہ ثواب کی نیت سے کرتا ہو، محتسبا، محتسب کا مطلب کیا ہے، ثواب، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھول دیتا ہے، اور اگر ان کو ناراض کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ وہ ان سے راضی نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا اگر وہ اس پر ظلم کرتے ہوں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں۔ اب دیکھیں یہاں امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسری صحیح حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ والدین اگر زیادتی بھی کریں، ظلم بھی کریں، تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ کیسے، اس کا کیا، کہاں ملیں گے ہم کو دوسرے معنی والی حدیثیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے بارے میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، سامنے والا تم سے لڑ رہا ہے اور تمہیں گالی گلوچ کر رہا ہے، تم سے جو ہے نا مجادلہ کر رہا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس سے اچھے طریقے سے بات کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بہتر طریقے سے بات کرو اس سے۔ جب دشمن سے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں تو ماں باپ تو دشمن نہیں ہیں، ماں باپ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر والدین اولاد پر ظلم نہیں کرتے، 99% والدین تو ایسے نہیں رہتے جو اپنی اولاد پر ظلم کریں، کوئی ایک آدھ ایسے نکل جاتے ہیں جو اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ اگر والدین زیادتی بھی کریں تب ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ اسے برداشت کرے، انسان اس کو برداشت کرے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یہاں مفسر جو حدیث کی تفسیر کرنے والے، تشریح کرنے والوں نے ذکر کر دی۔
اگرچہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کیا تھا، کہ حدیث یہاں نہیں لانی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت دور اندیش تھے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی یہ تھی کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ عورتوں کو پردے کا حکم ہونا چاہیے، عورتیں حجاب میں ہونی چاہیے، اس سے پہلے حجاب کا حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ ایسی کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور ان کی اوپینین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کی جو بہو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جس سے شادی کی ہے وہ عورت صحیح نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں تم اس کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ معاملہ وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کے والد کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دو، تم پھر ان کو طلاق دے دو۔ اب طلاق دے دو تو انہوں نے کیا کیا، حالت حیض میں طلاق دے دی، تو کہا نہیں مرہو فلیراجعھا، کہا کہ نہیں حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، بلکہ ان کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لیں، پھر بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو بغیر جماع کیے انہیں طلاق دی جا سکتی ہے۔ یہ طلاق کے مسائل الگ ہیں۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر ظلم کیا، ایسی بات نہیں، وہ دور اندیش تھے، دور اندیشی کے اعتبار سے انہوں نے سمجھا کہ یہ لڑکی مناسب نہیں ہے، بہو کی ہونے کے اعتبار سے میرے بیٹے کی زندگی میں مناسب نہیں ہے۔ تو اگر والدین کہیں اپنے بچوں کو ایسا مشورہ دیتے ہیں، بیٹی کو مشورہ دیتے ہیں، بیٹے کو مشورہ دیتے ہیں، تو اولاد کو اپنے والدین کے مشورے ماننا چاہیے، اسی میں ان کے لیے خیر ہے۔ ارے آپ کو کیا معلوم، آپ نہیں جانتے، آپ ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں مان لینا چاہیے، ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے والدین کہہ رہے ہیں تو اس میں شاید اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ ہاں اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک والدین ناراض رہیں گے، اور جب والدین راضی ہوں گے تب اللہ راضی ہوگا۔ تو اس سلسلے کی ایک اور روایت ہے رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں، والدین خوش تو اللہ تعالیٰ خوش، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ لیکن والدین کی خوشی کس معنی میں ہو، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کس معنی میں؟ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین اگر شرک کی تعلیم دیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیں، نظر و نیاز کا حکم دیں، چڑھاوے کا حکم دیں، سجدے کا حکم دیں، طواف کا حکم دیں، قربانی کا حکم دیں، اور اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو ناراض ہو جانے گے، وہاں ان کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی والا کام اگر کرنے کا حکم دے تو والدین کی بات نہیں مانیں، والدین کی بات نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑی مثال ہے، ان کے والد کیا تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، بت بنانے والے تھے، بتوں کو بیچنے والے تھے، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن والد کی بات میں نہیں آئے، والد کی باتوں میں نہیں آئے۔ آج بہت سے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ سے اس سلسلے میں پریشان ہیں، بہت سے ماں باپ بچے اس سلسلے میں پریشان نظر آتے ہیں کہ والدین ایسے ہیں، وہ سدھرتے نہیں ہیں، وہ توحید کو مانتے نہیں ہیں، اور بعض والدین ہیں جو اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں، تو انہیں حکم دیا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ اولاد جو نا کمانے کے قابل ہو گئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ایک ہی کما رہا ہے، باقی سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ہی کما رہا ہے، اسی کی کمائی سے سارے کام اخراجات نکالے جا رہے ہیں اور اس کو بالکل آخر میں پیدل کر دیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، سوسائٹی کے اندر یہ سارے لوگ معاملات جناب مسلمانوں میں خاص طور پر پیش آ رہے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص والدین کی اطاعت کس معاملے میں، شرک کے معاملے میں نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تمہیں ایسے کام کا حکم دے جس میں میرے ساتھ شرک کرنے کی بات ہو تو پھر ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا۔ اسی کو یہاں ذکر کیا گیا، جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے تو والدین کی زیادتی کے باوجود بھی ان سے حسن سلوک ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر والدین اللہ کی معصیت پر اکساتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی بات، والدین کیا ہیں، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جب خالق کی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ اس کے بعد 5واں چیپٹر ہے باب لین الکلام لوالدیہ
والدین سے نرمی سے بات کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دعائیں بھی سکھائی، بات کرنے کا انداز بھی سکھایا، ان کے حقوق اور ان کے احسانات کا بھی ذکر کیا ان آیتوں میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نرمی سے بات کرنے کی بات کہاں کیا، لا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو، وقل لهما قولا کریما، نرم انداز میں شرافت کے ساتھ بات کرو۔ اب اس سلسلے میں احادیث کیا ہیں؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا زیاد بن مخراق قال حدثني طیصل بن میاس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستصغر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت اي والله قال احي والدك قلت عندي امي قال فوالله لو ألنت لها الكلام واطعمتها الطعام ولتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر۔ بڑی اچھی حدیث، بڑی جامع حدیث ہے۔ والدین سے نرمی کے سلسلے میں طیصل بن میاس کہتے ہیں کہ میں خارجیوں کے ساتھ تھا، مجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے جن میں کبیرہ گناہ میں سمجھ رہا تھا۔ میں نے ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کیا۔ میں نے آ کر ذکر کیا کہ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ۔ ابن عمر سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبائر ہی ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے ذکر کیا یہ گناہ میں نے کیا، تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں گناہ ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ کبیرہ نہیں ہے۔ پھر کبیرہ کیا ہے؟ کا 9 ہے، بعض روایت میں 7 آئے ہیں، بعض روایت میں 9 آئے ہیں، بعض روایت میں 3 آئے ہیں، الگ الگ روایتیں موجود۔ 9 کا ذکر یہاں آیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا ناحق کسی جان کو قتل کرنا۔ عجیب معاملہ ہو گیا حیدرآباد، ہر روز ایک مرڈر کی خبر آ رہی ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ قتل ہونے والا مسلمان، قتل کرنے والا مسلمان، معمولی باتوں پر قتل ہو رہا ہے۔ میدان جنگ سے بھاگ جانا تیسرا کبیرہ گناہ۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اگر جنگ ہو رہی ہے تو اس وقت جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح چوتھا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اچھی نیک متقی پرہیزگار عورت ہے، اس نے کبھی زنا گناہ نہیں کیا، اس پر زنا کا الزام لگا دینا کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانا، انٹرسٹ، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اس میں تو ساری قوم ڈوبی ہوئی ہے، ساری قوم اس انٹرسٹ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یتیم کا مال کھانا، اس میں اچھے اچھے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ دار یتیم بچوں کا مال کھا رہے ہیں۔ مسجد میں خلاف شرع کام کرنا، الحاد فی المسجد، کوئی گناہ کا کام کرنا، اور اس کے بعد کسی سے مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا کسی کا، اس کی توہین کرنا۔ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، اور آخر میں کہا والدین بچے کی نافرمانی کر کے والدین کو رلا دینا۔ والدین رونے لگ جائیں کہ کیسی اولاد پیدا ہو گئی، کیسے بچے ہو گئے، یہ اگر والدین رونے لگ جائیں تو وہ سمجھو کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا تو آگ سے ڈرتا ہے اور جنت میں داخل ہونا پسند کرتا ہے؟ کیا تو آگ سے ڈرتا ہے اور جنت میں داخل ہونا پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، مجھے تو پسند ہے، ہاں اللہ کی قسم۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا میری ماں زندہ ہے۔
انہوں نے کہا نہیں، حضرت ابن عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر تو اس سے نرمی سے گفتگو کرے گا، نرمی سے بات کرے گا اور اسے کھانا کھلائے گا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا رہے گا تو ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا، تو ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 3 باتیں یہاں ذکر کی گئی، ماں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، دوسرا ان کو کھانا کھلانا، تیسرا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ تو یہ تینوں کام کیا کریں گے؟ انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب کبائر، یہاں کبیرہ گناہ کی بابت درج ذیل باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ علماء اکرام نے کبیرہ گناہوں کی کئی ایک تعریف کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے بالضبط کوئی تعریف تو ثابت نہیں ہے، البتہ ہر وہ گناہ جس پر حد جاری ہو، حد کا مطلب سزا، 80 کوڑے لگاؤ، پتھروں سے مارو، ہاتھ کاٹ دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، جس پر حد نافذ کی جائے، یا دنیاوی یا اخروی انجام، وعید، جہنم کی وعید وغیرہ، یا گناہ کرنے والے کو ملعون قرار دیا گیا ہو، لعنت بھیجی گئی ہو، تو وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ ہے۔ اگرچہ کہ خوارج کے پاس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے وہ کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل سنہ کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سچی توبہ اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے بھی کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط ہے کہ سچی توبہ اور دل سے معافی مانگے اور اعمال صالحہ بھی کرتا رہے تاکہ اس کے کبیرہ گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ جیسے اب یہاں پر ذکر آیا 9 کا، بعض روایت میں آتا ہے 7 ہے، بعض روایت میں 17 ہے، بعض روایت میں 70 ہیں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں کبیرہ گناہوں کی تعداد 240 بتائی، اور دیگر بعض علماء نے اس کے اعتبار سے الگ الگ تقسیم کی ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف گناہوں کو، بعض نے چھوٹے گناہوں کو بھی کبیرہ میں شامل کر لیا ہے، لیکن بہرحال یہ موقف درست نہیں ہے، بلکہ ہر وہ گناہ کو اس کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، ہر وہ گناہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، لعنت بھیجی ہے، سزا سنائی ہے، تو وہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہوں گے، لیکن کبیرہ گناہ بھی توبہ سے مٹ جائیں گے، اور اگر توبہ نہ کی جائے تو معمولی گناہ بھی انسان کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے، وہ کبیرہ ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث میں ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ دوستوں کی صحبت کا انسان پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یہ صحابی جو حضرت ابن عمر سے آ کر کہتے ہیں تیسالہ بن میاس کہ میں نجدات جو دوسرے عقیدے کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ رہا تھا، خوارج کے ساتھ رہ رہا تھا، اس لیے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، خارجیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ برے دوستوں کی دوستی ہو گئی اور ان کے دوستی کے ساتھ میرے ساتھ بھی گناہ ہو گئے۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے، دوست کس کو بنائے؟ آج نہیں بلکہ پہلے سے ہی ہے، لیکن خاص طور پر آج کے دور میں جہاں دوستیاں آن لائن ہو رہی ہے، آف لائن نہیں رہ رہے ہیں دوستیاں، اور آن لائن دوستی میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، اور بالخصوص جب بچے پڑھنے کے لیے باہر نکل جائیں، ماں باپ سے دور چلے جائیں، لڑکیاں ہیں گھر سے باہر نکل کر پڑھنے جا رہی ہیں، جاب کے لیے جا رہی ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، اور اسی طرح لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں ادر کنٹریز کو چلے جا رہی ہیں، باہر ویسٹرن کنٹریز جا رہی ہیں پڑھنے کے لیے، بچے جا رہے ہیں، تو وہاں جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یا خود یہاں اسکولز میں کانوینٹ اسکول ہیں یا جو ہے نا مشنریز اسکول ہیں یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے اسکول ہیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ اسکولز ہیں جہاں فورس کیا جا رہا ہے بچوں کو اور ہندو دھرم اپنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے، بچے وہاں رہیں گے تو وہی سیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ اس کے بعد والدین کے اس بارے میں حضرت ابن عمر کا جو سوال تھا، کیا وہ زندہ ہیں؟
بتانا مقصد یہ تھا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو تو انشاءاللہ تمہارے دیگر کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو والدین اگر کسی کے زندہ ہیں تو انہیں ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضوں کے مطابق کوئی گناہ سرزد ہو بھی گئے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی، سچی توبہ کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، اور ان نیک اعمال میں سب سے پہلا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه۔ اب یہاں آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ تم ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، رحمت کے بازوؤں کو جھکا دو، مطلب ان کے لیے نرم پڑ جاؤ، ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب بتاتے ہوئے شام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات انہیں محبوب ہو اسے بجا لاؤ، جو کام ان کو پسند ہو وہ کرو، اور جو ان کی پسند کے خلاف ہے اس کو نہ کرو۔ تو یہ تفسیر ہشام اپنے باپ عروہ سے بیان کریں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلف صالحین اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرتے تھے کہ وہ مالی وراثت کے ساتھ ساتھ ان کے علم کے بھی وارث بن جائیں، اپنے دین سے لگاؤ رکھنے والے ہوں۔ آج کیا ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں، کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ مال چھوڑ کر جاتے ہیں، علم نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ علم بھی جنا حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں، علم کی دولت سے مالا مال کریں۔ تو یہ علماء اکرام کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی اولاد کو وہ دینی تعلیم کی طرف جو ہے نا لانے کی کوشش کریں۔ ویسے اکثر علماء اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دلانا چاہتے، اس کی کئی وجوہات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ مسائل ہیں، بالخصوص معاشی فائنانشیل جو کرائسس ہیں، جس کی وجہ سے علماء لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی میرا تو خیر ہو گیا لیکن میرے بچوں کا اگر میں یہی لائن میں رکھوں گا تو کیسے ہوگا، وہ اٹھا کر وہ دنیاوی لائن میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تکالیف کو برداشت بھی کرنا چاہیے۔ والدین انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور والدین کا رویہ اچھا ہے جیسا بھی ہو، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ عام انداز میں جیسے عام لوگوں سے بات کرتے ہیں اس طریقے سے والدین سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ صاحب، یہ بولے تھے کہ ثواب کی نیت سے صبح و شام اور عورت کی کرے تو اس کا اجر کیا تھا؟ اجر کا ذکر نہیں ہے، جیسے بعض ضعیف روایتیں ہیں کہ والدین کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھنا حج کے برابر ثواب ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو آمدن ذکر نہیں کیا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ کرنا ہے، صرف صبح میں کرنا نہیں ہے، صبح سے شام تک، مطلب زندگی میں ہر وقت کرنا ہے۔ اب اجر تو بتا دیا گیا نا، جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے، یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ صحیح ہے جی بھیا، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ یہ کئی جگہ سننے میں ایسا آیا تھا کہ ماں کو جو ہے اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے، یہ اس کی کوئی اتھینٹک دلیل یا حدیث کچھ ہے اپنے پاس؟ اس سلسلے میں حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے، انہی میں سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ اور وہ 70 کا بھی جو ذکر ملتا ہے بعض روایت میں آتا ہے، مطلب ماں کے مطلب ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور غصے پر بھی میری رحمت غالب آ گئی۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ جیسے ماں کوئی اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر جس طرح تڑپ اٹھتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو جو بچھڑ گیا تھا، اس کو بچہ جنگ کے میدان میں پھر مل گیا،
تو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ تو اس بچے کو جو ابھی ابھی ملا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے جس نے اپنے بچے کو، یہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور اسی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کے باوجود بھی، جس طرح ماں اپنے بچے کی نافرمانی کے باوجود اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ، اسی طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بندے نافرمان ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ساری حدیں پار کر جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، نواز رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ سدھر جائے گا، سدھر جائے گا، سدھر جائے گا۔ تو یہ رحمت کا عالم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بتانا مقصود ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ السلام علیکم استاد، یہ جی کلاس تعلق سے ہی سوال کرنا ہے یا کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسرا؟ کلاس سے ریلیٹڈ رہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر دوسرا بھی ہے تو طویل نہ ہو، مختصر ہو، مفید ہو، جو فائدے کا ہو سوال۔ جی استاد۔ اچھا استاد، یہ وضو کرتے ہیں ہم تو ساکس پہنتے ہیں، اب نیکسٹ وضو کرنا بول کے وضو کرتے ہیں تو اس پہ مسا کرنا ہے، تو ہم شو نکال کے کرنا ہے یا شو کے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں؟ شو اتار کے کر لینا بہتر ہے۔ جی مسح علی الخفین کا لفظ آتا ہے موزوں پر، ساکس پر مسا کرنا، اب شو پر ہو جائے گا پھر وہ مسا، ساکس پر نہیں ہوگا۔ اگر شو کے اوپر سے کر لیں گے تو شو پر ہوگا، ساکس پر نہیں ہوگا۔ پہلی مرتبہ وضو بنا لینا، بنا کے پہننے کے بعد پھر دوبارہ جب وضو کرنے کی ضرورت پڑے، اگر گھر پر ہیں تو 24 گھنٹے اس کی ویلیڈیٹی ہے، اور اگر سفر میں ہیں تو 72 آورس اس کی ویلیڈیٹی ہے، اس وقت تک پیر پر مسح کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل السنہ والجماعہ کو عطا کی ہے، جس سے یہود جہاں امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے خوبی، لیکن اہل السنہ والجماعہ نے اس کو اپنایا ہے اور دیگر لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ یہ وہ عمل ہے جو یہود جس سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آسانی دے دی، اس وجہ سے یہودیوں کو حسد ہے، اور ہمارے بعض مسلمان ہیں جو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ شو پہنتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں روزانہ شو پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، بھی جب بھی نماز کا ٹائم آتا ہے شو اور ساکس دونوں اتار کر پھر سے وضو بناتے ہیں، پھر سے پہنتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ ہم نے لوگوں کو ترغیب بھی دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ ہم گھر میں جب وضو پہن کے اگر ایک مرتبہ پہن لیں، پھر مسجد آئیں، دوبارہ طہارت جائیں، تو پھر سے وضو کرنے کا جب موقع آئے تو ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس پر مسح کر لیں کافی ہے، اور مسح اوپر کے حصے میں کیا جائے گا، نیچے حصے میں نہیں کیا جائے گا، اور ایک ہی مرتبہ مسح کرنا ہے، 3 مرتبہ مسح کرنا نہیں ہے۔ جس طرح پیروں کو 3 مرتبہ دھونا ہے لیکن مسح 3 مرتبہ نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، موضوع سے ہٹ کے سوال ہے، کوئی جی ہمارے جاننے والوں میں تھے، تو انتقال کے بعد فوراً قرآن لے کر سب بیٹھ گئے، رونا دھونا بھی چل رہا تھا، تو ذرا اس کے بارے میں وضاحت کیجئے کہ مرنے والے کو اس قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ملتا ہے؟ جزاک اللہ کیا خیر۔ قرآن پڑھنے کے انتقال ہوتے ہی بہت رو رہے تھے، تو ان لوگ کو خاموش کرانے کے لیے بول کے سب کو قرآن دے کے وہ ایک پارا دے کے بٹھا دیے، سب پڑھنا شروع کر دیے، تو ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جیسے ہی مرتے وہ فوراً ان کو اس کا ثواب اجر ملنا شروع ہو جاتا، بول کے پڑھنا شروع کر نہیں دیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا جی کچھ ذرا نہیں۔ وضاحت کیجیے پلیز، جزاک اللہ خیر۔ قرآن جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا۔ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکی ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن قرآن کو پڑھ کر اس کے ثواب کو بخشانا یا اس کو جو ہے نا ٹرانسفر کرنا، ایسا کوئی ایک بھی ثبوت جو ہے نا نہیں ملتا صحابہ کرام کی زندگی۔ کئی ایک صحابہ کا انتقال ہوا، حفاظ صحابہ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، کئی لوگ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے اتنی قرآن پڑھ کر بخشا دو،
یہ قرآن جو پڑھے ہوئے تم ان کا جو نا ثواب ان کا نام بھی لے لو تاکہ ثواب ان کو بھی مل جائے، ایسا کوئی ایک بھی معاملہ پیش نہیں آیا، کوئی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی ہے۔ تو پھر ان کے لیے ثواب جاریہ کیا ہے؟ علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ انہوں نے اپنی زندگی میں صدقہ کر لیا، یہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا جو جاری رہے۔ ایک مرتبہ کھلا دیا، بلا کے بچوں کو قرآن پڑھا کے جو نا کھلا دیا، وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ جاری کا مطلب کنٹینیوسلی چلتا رہے۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہو پانی کرا دو، کہیں سائے کی ضرورت ہے وہاں سایہ کا انتظام کرا دو، کہیں کسی کے لیے کوئی بھی کام۔ علم ينتفع به، وہ علم جس سے فائدہ اٹھائیں لوگ، وہ خود عالم تھے، علم پھیلا رہے تھے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ عالم نہیں تھے لیکن علم دین کی تبلیغ میں انہوں نے اپنا جو نا سرمایہ لگایا، پیسہ لگایا، اپنی زمین وقف کی، اپنا جو نا جو کچھ تھا جس طریقے سے وہ مدد کر سکتے تھے کی انہوں نے، اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ اس کا جب تک فائدہ ہوگا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک وہ ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے اولاد، نیک اولاد کی خود کی دعائیں۔ اولاد خود دعا کرے، دوسروں سے دعا کروانا الگ مسئلہ ہے، بلا کے کرائے کے لوگوں کو بلا کے جنا مغفرت کی دعا کرانا یہ نہیں ہے۔ خود اولاد پہلی کنڈیشن ہے نیک رہے، دوسرا وہ دعا کرے، تو ان کی دعائیں والدین کو ثواب پہنچائے گی، ثواب میں اضافہ کرے گی۔ جیسے حدیث میں آیا کہ جب والدین جنت میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جیسا نیکیاں ان کے پاس، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کی دعائیں ہیں جو تمہارے لیے انہوں نے کی ہے، وہ ان دعاؤں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ تو ولد صالح یدعو لہ، یہ طریقہ ہے جو طریقہ سکھایا گیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے قرآن بخشانا کرنا یہ سب ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عمرہ یا حج وغیرہ نہیں کیے ہیں تو ان کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی نے زندگی میں بیمار ہونے کی وجہ سے یا سفر پر ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے تو ان کے قضا روزوں کی تکمیل کی جا سکتی ہے، یہ بھی ان کو ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ثابت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ بھیا اور کوئی سوال؟ شیخ آپ بھی کچھ پوچھو شیخ، ابھی میں تیار نہیں ہے۔ پوچھوں تو کیا جواب دیں گے بھائی؟ والدہ کو حسن سلوک کا یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ درجہ والدہ کو ایسا کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب دیں۔ آج کے سبق سے ریلیٹڈ سوال کریں۔ کیونکہ والدہ اپنے حمل میں رکھ کر ان کے ساتھ اتنے درد برداشت کرتے، تکالیف اتنے مرحلوں میں، اس بیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ جی قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کہ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، تکلیف اٹھا کر جو نا حمل سے رہی، پھر ولادت بھی بڑی تکلیف سے ہوئی، اسی لیے اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ شاباش۔ والد کے ساتھ کیوں حسن سلوک کرنا چاہیے؟ ان کے اوپر کفارات کی ذمہ داری ہے۔ او ماشاءاللہ، اچھا، ان کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، اگر وہ نہ کرے تو گنہگار وہ مجبور ہے یا بیمار ہے یا مقروض ہے یا جاب نہیں ہے، بزنس خراب ہو گیا، ان کا بزنس ڈوب گیا، وہ نہیں کر سکے تو گنہگار ہے۔ صبر کرنا ہے، ہاں سے دعا کرنا ہے۔ حالت کی ذمہ داری ہے ان پر، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اولاد پر خرچ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اس کے باوجود نہ کرے تو ہوگا، لیکن اگر بندے کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کرنے کے لیے، تب بہت سے نوجوان آج اپنے ماں باپ کو کوستے ہیں، کیا رکھا آپ نے ہمارے لیے، کیا کرے آپ ہمارے لیے، دیکھو فلاں ان کے امی ابا کیسا رکھے، وہ دیکھو جائیداد کیسی لا کے دیے، وہ حلال سے لا کے دیے، حرام سے لا کے دیے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو نا آپ ہمارے واسطے کیا رکھے، آپ ہمارے واسطے کیا کرے، آپ ہم کو کیا پڑھائے، آپ ہم کو کیا لکھا ہے۔ جو بھی کرے جتنا ان سے ہو سکا کرے، لیکن کسی کو ایسا دوسروں کے ذریعے سے والدین کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے، شیخ اللہ ہدایت۔ گالی بھی دیتے، مارتے بھی، قتل بھی کر رہے ہیں، کیا کیا بولیں گے۔ اللہ خیر کریں۔
چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام یہ ورحمۃ اللہ یاد دہانی کے وبرکاتہ. لیے میں پوسٹر پھر سے شیئر کیا تاکہ آپ لوگ ہر جمعہ جو ہے شیئر کرنا شروع کر دیں 2 دن پہلے سے ہی. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. نہیں ہے